فرمایا قرآن کے 3 حقوق ہیں. نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، اور نمبر 3 اس قرآن پر عمل کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں. اب قرآن تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن قرآن کو سمجھنا بھی ہے. قرآن کو سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں کہ اس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا فرما رہے ہیں. قرآن میں ہم اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن اب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، سارے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں. اب قرآن کے اندر ایک آیت پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، لیکن ہمیں مطلب نہیں پتا کہ اس کے کیا معنی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے. اللہ فرما رہے کہ اے ایمان والو، تو سارے کے سارے ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، لیکن ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کس سے مخاطب ہے. اب ہمیں پتہ ہوگا. اب جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب مسلمان پڑھ تو رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. اور ایک جگہ اللہ فرما رہے الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، فرمایا کہ پڑھنے والا قرآن میں پڑھ رہا ہے الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹا ہونے کی وجہ سے خود اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ اس کو ترجمہ نہیں پتا. قرآن میں پڑھ رہا ہے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے خود اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ترجمہ کیا ہے. اگر اس کو پتا ہوتا کہ اللہ قرآن میں ظلم کرنے والوں کے اوپر لعنت فرما رہے ہیں تو ظلم سے بچتا. اگر اس کو پتا ہوتا اللہ قرآن کے اندر جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرما رہے ہیں تو جھوٹ سے بچتا. اللہ فرما رہے الا لعنۃ اللہ علی الفاسقین، کہ جو فسق فجار ہیں ان کے اوپر لعنت ہے. اب وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. پڑھ بھی رہا ہے الا لعنۃ اللہ علی الفاسقین، لیکن فسق اور فجار کی وجہ سے کیا ہے؟ خود اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. اس لیے ہم نے کیا کرنا؟ قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا. اب ترجمہ تو پتہ چل گیا لیکن عمل کوئی نہیں ہے، تو میرے بھائی بزرگوں دوستو قرآن پڑھنا محض ثواب رہ جائے گا بس. فرمایا القرآن حجت لک علیک، کہ یہ قرآن یا تو تمہارے اوپر حجت ہے یا تمہارے لیے حجت ہے. کیا مطلب؟ فرمایا تمہارے اوپر حجت یہ ہے، فرمایا کہ کل کو جب تمہارے بارے میں خدا نہ خواستہ جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا اور تمہارے بارے میں اللہ فرما دیں گے کہ اب اس کو جہنم کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اور تم دنیا کے اندر قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہوں گے، قرآن کو سمجھتے ہوں گے، قرآن پر عمل کرتے ہوں گے، تو فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے حق میں کھڑا ہو جائے اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے نہیں چھوڑا، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کرا. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے قرآن کے اوپر عمل نہ کیا اور قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا، قرآن کو ہم نے صرف اس لیے رکھا شادی بیاہوں میں سر کے اوپر رکھنے کے لیے رکھا، یا گھر کے اندر برکت کے طور پر رکھا، یا دکان کے اندر برکت کے طور پر رکھا، تو پھر میرے بھائیو بزرگوں دوستو کل کو اگر ہمارے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو بھی گیا تو یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے خلاف کر یا اللہ دنیا کے اندر اس نے مجھے پس پوچھ ڈالا، آج اس کو میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جہنم میں داخل ہوں. تو اس لیے ہم نے قرآن کو اپنا نصب العین بنانا. قرآن پاک کی پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کے اندر جب آدمی کوئی دوائی بناتا ہے، ڈاکٹر وغیرہ کوئی دوائی بناتے ہیں، یا انجینئر سافٹ ویئر جو ہے وہ موبائل بناتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کو جب ہم گھر لے کر آتے ہیں ڈبہ پہ ایک موبائل، اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک بک نکلتی ہے چھوٹی سی، اس کے انسٹرکشن ہوتی ہیں، ساری ہدایات ہوتی ہیں کہ اس کے مطابق اس موبائل کو استعمال کیا جائے. اسی طرح دوائی کا ڈبہ اگر ہم کھولیں تو اس کے اندر سے بھی پرچہ نکلتا ہے کہ بھائی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور گرمی کے اندر نہ رکھیں، فلاں فلاں کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بنایا، بنانے کے بعد اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے عملی طور پر ایک قرآن کا نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کو کھولو، جہاں مسائل سمجھ میں نہ آئے، جہاں پریشانی آئے قرآن کے مطابق عمل کرو، اور اگر بہت زیادہ باریکی ہو تو میرے محبوب کی احادیث ہیں ان کو اٹھا کر دیکھو، اس کے مطابق عمل کرو. تو اللہ نے قرآن کو ساتھ بھیج دیا. اب قرآن پہلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ. اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ پہلا جملہ لا ریب فیہ کے بعد پہلا جملہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے. اب وہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. تقوی کے اوپر اللہ نے سارے وعدے کیے، جتنے دنیا کے اندر وعدے ہیں سارے تقوی کے اوپر ہیں. آج آدمی بے روزگار ہے، روزی کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہر شخص پریشان ہے، کسی نہ کسی معاملے میں ہر شخص پریشان ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے اور اس کے معاملات من امرہ یسرا، اس کے سارے معاملات آسان کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا اور اب جانے والا ہے، کتنا زور و شور ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ اب رمضان جا رہا ہے، 2 طاق راتیں بھی گزر گئیں، 3 طاق راتیں رہ گئی ہیں، آخری جو ہے دن ایام چل رہا ہے۔ اب یہ رمضان آتا کیوں ہے؟ بندوں کے اور اللہ کے درمیان جو ایک گیپ آ جاتا ہے، بندوں کے اور اللہ کے درمیان جو ایک فرق آ جاتا ہے، جو ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، دوبارہ بندوں کو رب سے ملانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہر نیکی ڈبل ہے۔ فرض نماز کا ثواب 70 اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ بولو، 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ڈبل کر دیا کہ میرا بندہ جتنا میری عبادت کے اندر لگے گا اتنا میرے قریب ہوتا جائے گا، اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو، دیکھیں رمضان تو گزر جائے گا، جس طرح 11 مہینے گزرتے ہیں اسی طرح 12واں مہینہ بھی گزر جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ رمضان گزر جائے اور ہمارا تعلق اللہ سے نہ بنے اور ہم اللہ سے دور رہیں۔ جو 11 مہینے میں ہم نے اللہ سے اپنے معاملات خراب کرے، دنیا داری میں لگ کر، کاروبار میں لگ کر، مال و دولت کے اندر لگ کر، عیش و عشرت کے اندر لگ کر ہم یہ مہینہ بھی ایسے ہی گزار دیں، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہی۔ اور بد دعا دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ممبر کے پہلے سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ پریشان، آج سے پہلے تو کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہر سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے وقت۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تک فرمانے لگے کہ میں نے کہا آمین۔ بد دعا دینے والے جبرائیل امین اور اس کے اوپر ٹھپا لگانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ٹھپا لگا دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب اگر ہمارا تعلق اللہ سے نہ بنا اور ہم اس مہینے کے اندر اپنی بخشش نہ کرا سکے تو کیا ہم اس بد دعا کی ضد میں نہیں آتے؟ تو ہم نے اس بد دعا سے بچنا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، کچھ ساعات رہ گئے ہیں، اس کو بھرپور طریقے سے اللہ کی عبادت کے اندر لگائیں۔ لیکن جتنی ہم اپنی صلاحیتیں، اپنی چیزوں کو دنیا کے اندر لگاتے ہیں، اگر اتنی صلاحیتوں کو ہم اپنی دین کے اندر لگائیں، اللہ ہمارے مال میں برکت دیں گے، ہمارے کاروبار میں برکت دیں گے، ہماری عزت میں برکت دیں گے، ہماری نسل میں برکت دیں گے، ہماری جان میں برکت دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ اپنے تعلق کو ہم اللہ سے مضبوط بنا لیں۔ اور اللہ کا قرآن بڑا ہے، اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تقوی اختیار کر لو، تقوی والے کے اوپر میں نے وعدے کیے۔ صحابہ نے کیا تھا؟ تقوی اختیار کیا تھا نا، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، حالات، پریشانیاں، تکالیف جب صحابہ کے اوپر آئیں تو صحابہ کا آگے سے جواب کیا ہوتا تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شکل سے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، غلام ابن غلام، نسل در نسل غلام چلتے چلے آ رہے ہیں، اور زیادہ معیوب چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے غلام ہیں، اور اسلام لے کر آ گئے، محمد عربی کی غلامی کو قبول کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیسی تکالیف دی گئی؟ ایسی تکالیف دی گئی، فرمایا کہ تکلیف دینے والے اکتا جاتے، تکلیف دینے والے اکتا جاتے، گرم رتیلی زمین پر گھسیٹا جاتا، پوری رات کام کروایا جاتا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے بلال، جب سے تو اسلام لے کر آیا، جب سے تیرے ساتھ یہ معاملات شروع ہو گئے، تو اپنے اسلام کو چھوڑ دے، نعوذ باللہ، دوبارہ مرتد ہو جا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا اللہ مجھے چیک کر رہا ہے کہ کہیں بلال کا ایمان کمزور تو نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ پھر اس کے اوپر فیصلے ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام لانے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، جنگل میں بکریاں چرانے جاتے تھے،
جب واپس آتے تھے تو ان کے والد ان سے کیا کہتے تھے کہ اے عمر تیرا کیا بنے گا، اے عمر تیرا کیا بنے گا. یہ الفاظ ہیں احادیث کے کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تو اتنا جاہل، تو اتنا جاہل کہ تو بکریاں چرانے جاتا ہے، لوگوں کی بکریاں پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں، تیری بکریاں بھوکی واپس آ جاتی ہیں، تیرا کیا بنے گا. محمد عربی کی غلامی قبول کری اور قرآن پاک کی جو آیت ہے من یطع اللہ ورسولہ 100% اس کے اوپر عمل کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے کیسا چمکایا کہ قیامت کی صبح تک حضرت عمر کا نام چمکے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا، حشر نشر کا میدان لگے گا، اور اللہ کے نبی اپنی مرکز سے جب اٹھیں گے تو ایک ہاتھ ابو بکر کا ہوگا اور ایک ہاتھ عمر کا ہوگا. اللہ نے ایسا چمکایا. شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کر لیں. تقوی کے اندر پہلی چیز نماز ہے. اسلام لانے کے بعد احکامات کے اندر جو پہلی چیز ہے نا میرے بھائیو، نماز ہے. کچھ بھی ہو جائے نماز کو نہیں چھوڑنا. ایک نماز خدا نہ خواستہ فوت کر دی نا اگر، 40 دن ہم پیچھے چلے گئے، دنیا کے حساب سے بھی اور دین کے حساب سے بھی. کیونکہ دیکھیں اللہ کی بات پکی اور ٹھکی ہے. اگر ہم نمازوں کو نہ پڑھیں اور ہمارے کاروبار میں مال و دولت میں برکت ہوتی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. بظاہر تو لگے گا کہ میں بہت کما رہا ہوں، لیکن اللہ ہمارے خاندان میں یا تو کسی کو بیمار کر دیں گے، یا گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا. جتنا کما رہے ہیں ویسے ہی نکل جائے گا. زیادہ ہو جانا برکت نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ میرے پاس مال زیادہ ہو گیا تو میرے پاس برکت آ گئی. یہ برکت نہیں ہے. کم مال کے اندر چیزوں کا پورا ہو جانا یہ برکت ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کو نہیں چھوڑنا. 5 وقت کی نماز پابندی سے، جس حال کے اندر بھی ہو ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا. چاہے آفس کا ماحول ہو، چاہے گھر کا ماحول ہو، چاہے دکان کا ماحول ہو، چاہے بازار کا ماحول ہو، نماز کو کسی حال کے اندر نہیں چھوڑنا ہے. نماز مسجد میں آ کر پہلی صف میں ادا کرنے والے بننا. اس کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے. ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، میں کام کرتا ہوں اور اللہ نے میرے کام میں بہت برکت رکھی، بہت برکت رکھی. اتنا میں مال کماتا تھا، اتنا مال کماتا تھا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا تھا. لیکن کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ اب میں مال کماتا ہوں اور مال میں برکت ہی نہیں، سارا مال اڑ جاتا ہے. حالانکہ میری ساری عبادات پوری ہیں، نماز بھی 5 وقت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہوں، پھر بھی میرے مال میں برکت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا چلو ایک کام کرو، تم گھر جاؤ، اپنے گھر کے دروازے کے آگے پردہ لٹکا لو. تو صحابہ تو چپ، خاموشی سے بات مانی اور آ گئے. اللہ کے نبی کی بات مان لی تھی، بات پکی اور ٹھکی. آ گئے، آ کر اپنے گھر کے دروازے کے آگے پردہ لٹکا لیا. 1 ہفتے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہو. یا رسول اللہ، اب تو میرا مال اتنا ہو گیا ہے، اب تو میرا مال اتنا ہو گیا ہے کہ اب تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا کہ میں کیا کہاں خرچ کروں، اتنا جمع ہو گیا. لیکن یہ پردے والی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے دروازے کے آگے پردہ نہیں تھا، تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرا کرتا تھا، جس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت اڑ گئی. تم نے اپنے گھر کے دروازے کے آگے پردہ لگا لیا، اس کی نحوست سے محفوظ ہو گئے. دیکھا، گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہیں ہے، سارے نماز پڑھنے والے ہیں. کیا ہے؟ باہر سے گزرنے والا شخص بے نمازی ہے، میرے گھر کی برکت ہو گئی. اتنی بڑی چیز. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہر حال کے اندر نماز کا اہتمام کرنا. اور یہ نمازیں ہماری اچھی ہو جائیں، جاندار ہو جائیں، شاندار ہو جائیں، دین ہمارا مضبوط ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے. اس کے لیے مساجد کے اندر جانا، علماء کی صحبت اختیار کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کی محنت کو سیکھنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم خود ہی کرتے رہیں تو ہمارا گزارا ہو جائے گا. نہیں، کل کو اللہ ہم سے پوچھیں گے. یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اور اس امت میں آنا جان کا مسئلہ نہیں، اس امت کے اندر آ گئے اب جہان کا مسئلہ ہے. کل کو قیامت میں مجھ سے اس امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مجھ سے پوچھا جائے گا تمہارے گھر کے اندر 4 لوگ تھے، 4 بے نمازی تھے، تم نے ان کو نمازی بنانے میں کیا کوشش کری؟ مجھ سے پوچھا جائے گا. اور اگر میرے پاس جواب نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں؟ وہاں تو 2 ہی راستے ہیں. من یطع اللہ ورسولہ والے کہاں جائیں گے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے. اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اس کے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو رمضان کے خوش ایام ہیں اس کو ہم قیمتی بنائیں. اور ہماری جو پچھلی زندگی گزر گئی ہے
اس کے اوپر ہم نادم ہوں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور جو آنے والی ہماری زندگی ہے اس کو ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا کر مرتے دم تک دین کی محنت کرنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ سارے ساتھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم اهد امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم تجاوز عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ پاک ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھا گیا، یا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہوئی، یا اللہ پاک اس کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ آئندہ سے صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس قرآن پاک کے پڑھنے کو، سننے کو، اور جس نے اس کے پیچھے تراویح پڑھی ہے اور جو یا اللہ پاک اس محفل میں شریک ہیں، ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، یا اللہ پاک جان میں برکت عطا فرما، رزقوں میں برکت عطا فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جس جگہ تراویح پڑھائی گئی اس جگہ میں یا اللہ پاک خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ پاک جنہوں نے اہتمام کروایا ان کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ پاک ان کی جان میں، مال میں برکت نازل فرما۔ یا اللہ پاک اس کے اوپر ان کو پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس نے بھی دعاؤں کا کہا ہے ان تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں جس کی جو جائز خواہشات ہیں، جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا اللہ پاک ان تمام کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک حال ہی میں جو لوگ ابھی جتنے بھی بیٹھے ہیں، ان کے جتنے بھی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک دادا جان رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے، یا اللہ پاک ان کی مکمل کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی دن ہماری زندگی کے باقی ہیں، یا اللہ پاک دین والی زندگی عطا فرما، اور مرتے دم تک یا اللہ پاک دین پر قائم رکھنا۔ یا اللہ پاک دین سے نہ ہٹانا۔ یا اللہ پاک جب موت کا وقت آئے تو زبان پر ایک ہی ورد ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔